بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ دانیال، مجھے میری غلطی کا احساس ہے، پلیز مجھے ایک موقع دو، نتاشا دروازہ بند کرتے بولی تھی۔ اس کے اچانک بدلتے لہجے پر دانیال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ لب بھینچ گیا، رگیں تن سی گئیں۔ بکواس بند کرو، اپنا سامان اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے۔ وہ مٹھیاں بھیجے بولا تھا، اس کے لہجے میں غراہٹ تھی۔ نتاشا کا دل گھبرا اٹھا تھا، لیکن وہ ہمت کرتی اس کے پاس چلی آئی تھی۔ ایسے مت بولو، مجھے احساس ہے میری غلطی کا۔ دیکھو، تمہیں مجھ سے محبت تھی اور میں جانتی ہوں تمہیں اب بھی مجھ سے محبت ہے۔ دانیال نے غصے سے اسے گھورا۔ نتاشا سرخ آنکھیں لیے بولی تھی، اسے بس کسی بھی طرح دانیال کو واپس چھیننا تھا۔ شٹ اپ یو بیچ، وہ محبت نہیں تھی، صرف ایک غلطی تھی۔ اپنا سامان اٹھاؤ اور جلدی بنو یہاں سے۔ وہ شدید غصے میں بولا تھا، ماتھے پر 3 بل نمودار ہوئے، جبڑے بھینچے وہ آگے بڑھا تھا جب نتاشا نے اس کا بازو دبوچا۔ دانیال، ایسے مت کہو، مجھے پتا ہے تم مجھے چاہتے ہو، اس آرزو کو نہیں۔ دیکھو، میں تمہارے پاس واپس لوٹ آئی ہوں۔ نتاشا تیز لہجے میں اس کا بازو کو مزید گرفت میں لیتی بولی تھی۔ دانیال نے حد سے زیادہ سرخ چہرہ لیے شفقت سے اسے جھٹکا تھا، دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ۔ وہ دانت پیستے کہتے کہتے رک گیا۔ نتاشا اب غصے سے اسے گھور رہی تھی، اس کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں۔ تو تم ایسے نہیں مانو گے؟ یہ یاد رکھو، نتاشا خان نے کبھی ہار ماننا سیکھا نہیں، وہ چیخی تھی۔ دانیال نے غصے سے مٹھیاں بھینچے خود پر قابو پایا اور قدم آگے کی جانب بڑھائے۔ دانیال، رک جاؤ، بہت پچھتاؤ گے تم ورنہ۔ نتاشا انگلی اٹھائے بددیانتی سے چیخی تھی، جبکہ وہ نظر انداز کرتے آگے کو بڑھنے لگا تھا۔ دل بھٹی کی مانند تپ رہا تھا۔ ہیلپ ہیلپ، پلیز بچاؤ بچاؤ، وہ اتنی شدید آواز میں چیخی کہ دانیال نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ اپنے بازوؤں سے اپنی قمیض پھاڑ چکی تھی۔ وہ ساتھ میں چیخ رہی تھی کہ دانیال کئی لمحے حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ ہیلپ پلیز، نتاشا واپس سے زمین پر بیٹھتی چیخی۔ دانیال نے ششدر چہرہ لیے اسے دیکھا، دماغ کی رگیں تن سی گئی تھیں۔ کتنی گری ہوئی لڑکی تھی وہ، صرف اپنی جیت کے لیے اتنا سب کچھ۔ نتاشا، کمرے میں سب لوگ جمع ہوئے۔ زمین پر بیٹھی نتاشا کو دیکھا اور کچھ فاصلے پر کھڑے دانیال سفیر خان کو۔ دانیال نے پلٹ کر انہیں دیکھا جب نتاشا شدت سے رونے لگی تھی۔ اس کی چیخ و پکار سنتے دروازہ کھولے انہوں نے دانیال کو دیکھا، وہاں سب لوگ تھے، سب حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ دانیال، سفیر خان ہیزل آنکھوں پر اٹک گیا، وہ بے یقینی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ نتاشا کی حالت دیکھتے وہ لب بھینچے اب دانیال کو دیکھ رہی تھی۔ دانیال کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ کیا محبت شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی؟ کیا آرزو اس پر یقین کرے گی؟ وہ بس آرزو خان کو دیکھ رہا تھا، اسے پرواہ نہیں تھی باقی سب اسے کس انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ وہ تو آرزو خان کی بے یقین آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ نتاشا کے رونے پر اس کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ آرزو، دانیال کے لبوں سے مدھم آواز میں ادا ہوا۔ اسے اپنے آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اب معلوم ہو رہا تھا مجرم بن کر سب کے سامنے کھڑا ہونا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ آرزو خان دھیرے سے چلتی اس تک آئی، اس کے روبرو کھڑے ہوتے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ دانیال کی نیلی آنکھیں اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ آرزو کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے اس کے کندھے سے شال لی اور آگے بڑھ گئی۔ وہ اسے پتھر کرتی آگے بڑھ گئی۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ دانیال کا چہرہ یکدم سرخ پڑنے لگا، دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ کیا اسے اس پر یقین نہیں تھا؟ آرزو نے دانیال کی مردانہ شال زمین پر روتے نتاشا کے وجود پر پھیلا دی۔ سب لوگ پھٹی پھٹی نظروں سے دانیال کو دیکھ رہے تھے۔ دانیال نے میرے ساتھ زبردستی کی، نتاشا روتے روتے سسک کر بولی تھی۔ لہجہ لڑکھڑا گیا تھا۔ دانیال نے پلٹ کر اسے شدید غصے سے دیکھا اور پھر آرزو کو۔ دانیال، کیا ہوا؟ ادھر سچ بولو۔ آقا جی کی کرخت آواز گونجی تھی۔ سب لوگوں کو سانپ سونکھ گیا۔ دانیال کی نظریں آرزو پر تھیں۔ بے حیائی، وہ لب بھینچے بولی تھی۔ اس کی بات پر دانیال کی آنکھیں مزید سرخ ہو گئیں، دل ڈوب ہی گیا تھا۔ اسے اس پر یقین نہیں تھا۔ وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ اس کے کانوں میں بس ایک لفظ کی بازگشت ہو رہی تھی جو اس کے دل پر ہتھوڑے کی مانند ضربیں لگا رہا تھا۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، پر تم نے بے حیا کیوں کہا مجھے؟ وہ تیرا دوپٹہ سرکنے پر نظریں کس نے جھکائی تھی، کچھ یاد ہے کیا؟ تم ٹھیک ہو، اٹھو باہر چلو۔ آرزو نتاشا کو زمین سے اٹھاتے ایک نظر دانیال پر ڈالے، لب بھینچے بولی تھی۔ سب لوگ دروازے سے ہٹ گئے۔ آرزو اسے لے جاتے باہر ہال میں صوفے پر
بٹھا گئی۔ اب سب لوگ وہاں جمع تھے اور دانیال کئی قدموں کی دوری پر کھڑا اس کی بے اعتباری خود پر محسوس کر رہا تھا۔ میں پانی لے کر آتی ہوں، آرزو سنجیدگی سے بولی اور کچن میں گئی۔ نتاشا سسک رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آرزو نے پانی لا کر نتاشا کو پکڑایا، جسے 2 گھونٹ بھر کر اس نے رکھ دیا تھا۔ دانیال، تم بتاؤ گے کیا ہوا ہے؟ آغا جی بھڑک اٹھے تھے۔ دانیال کی نظریں آرزو پر تھیں، جس نے دوبارہ اس پر نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ وہ غلط ہے، تم اٹھو۔ کیا آپ سب لوگ دیکھ نہیں رہے کیا حالت ہوئی ہے نتاشا کی؟ آرزو نے نتاشا کو اٹھایا تھا۔ سب لوگ گمسم نتاشا کو دیکھ رہے تھے اور نور بیگم نے بیٹے کے ماتھے پر بلوں کا جال دیکھا تھا۔ دانیال کے اندر لاوا پھوٹا تھا۔ وہ لڑکی اب بھی اس پر یقین نہیں کر رہی تھی، دل ٹوٹ رہا تھا۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا آگے کو بڑھاتا، چٹاخ ایک زوردار تھپڑ پر سب کا دھیان دوسری جانب مبذول ہوا۔ نتاشا چہرے پر ہاتھ رکھی تھی۔ ہال میں سبھی حیران کن نظروں سے آرزو خان کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور اب سب حیران کن نظروں سے آرزو کو دیکھ رہے تھے۔ نتاشا کے کندھے پر شال پھسل کر زمین پوس ہوئی۔ دانیال سمیت باقی سب نے بھی نظریں پھیر لی تھیں۔ نور بیگم نے کمرے میں جاتے باہر آ کر نتاشا پر اب دوپٹہ پھیلایا تھا۔ تمہاری ہمت! چٹاخ! اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب آرزو کا دوسرا تھپڑ اس کے گال پر پڑا تھا۔ وہ بہت سکون سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنا کافی ہے یا کچھ اور چاہتی ہو؟ مجھ سے اور ہمدردی ہونے والی نہیں۔ آرزو بازو سینے پر باندھے بولی تھی۔ نتاشا کے حیرت سے بھرپور چہرے پر نظریں جمائے بولی، وہ جو پیچھے کھڑا ہے نا، مجھ پر جان چھڑکتا ہے۔ جب میری عزت کی چادر مجھ سے الگ ہوئی ہے نا، تب اس نے بغیر کسی رشتے کے بھی مجھ پر بڑے مان سے اپنی شال اڑائی ہے۔ عزت کرتا ہے وہ میری، رشتے میں رہ کر بھی اور بغیر رشتے کے بھی۔ اور تم کہہ رہی ہو اس نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی؟ تم میں ہے ہی کیا؟ آرزو نے پہلے پیچھے مڑ کر دانیال کی طرف دیکھا اور پھر استہزائیہ نظروں سے لوگوں کے چہرے پر استہزائیہ ہنسی پھیل گئی۔ میرے بڑے پاپا پولیس میں ہیں بی بی، یہ جو تمہاری بازوؤں پر نشان ہے نا، یہ کسی لڑکی کے ناخنوں کے ہیں۔ کم عقل عورت! نتاشا کو گھورتے وہ اس کے بازو کی جانب اشارہ کرتے بولی تھی، اگر مزید ثبوت چاہیے تو ہم ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں۔ وہ نتاشا کے دھواں ہوتے چہرے کو دیکھتے سکون سے بولی تھی۔ نتاشا کو اپنی چال الٹی ہوتی محسوس ہوئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ لڑکی اتنا یقین کرتی ہوگی خان پر۔ میں نے کہا تھا نا تمہیں، میں برباد کر دیتی ہوں ان لوگوں کو جو مجھ سے میرا مقام چھیننے کی کوشش کریں۔ آرزو نے ایک اور تھپڑ نتاشا کو دے مارا تھا۔ دانیال حیرت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ دل ہی ڈرا دیا تھا اس نے تو۔ آج کیا ہوا؟ پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ میری ہی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آرزو اسے دیکھتے طنزیہ مسکراہٹ لیے بولی۔ نتاشا صوفے پر پیٹ پکڑے بیٹھی تھی۔ دفع ہو جاؤ اب یہاں سے، تم خود سب کی نظروں میں گر گئی ہو، اور دوبارہ یہاں آنے کی کوشش مت کرنا۔ اور ہاں، سب سے پہلے کسی ہاسپٹل میں جانا، تمہارا پیٹ تمہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی اجازت نہیں دے گا۔ وہ چٹکی بجا کر بولی۔ اس کی بات پر دانیال نے دانتوں تلے لب دبائے تھے۔ نتاشا مشکل سے اٹھتی کمرے میں بھاگی تھی۔ آپ کو پتا تھا تو آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا آقا جی؟ آرزو کو دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ آرزو نے پلٹ کر ایک نظر دانیال کو دیکھا، جو آنکھوں میں آنچ دیتے جذبے لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا سیدھا معاملہ نپٹانے کو، وہ لب دبا کر بولی تھی۔ سب لوگ ہی ہنس دیے۔ وہ واقعی آفت تھی، شرارتوں میں اول۔ اس کا ہر کام انوکھا ہوتا تھا۔ دانیال نے بڑی ستائش سے اسے دیکھا تھا۔ سب لوگوں نے نتاشا کو گھر سے باہر نکلتے دیکھا۔ شکر الحمدللہ، مصیبت ٹل گئی، عالی نے عورتوں کی طرح ہاتھ ہلاتے کہا تھا۔ ہال میں سب لوگوں کا کہا گونجا۔ ایک پل کو وہ گھر خوشیوں میں بھر گیا تھا۔ ماں بیٹا اپنا بیگ لے آؤ، میں تمہیں ایئرپورٹ چھوڑ آؤں، جمشید خان بولے تو سب لوگ پھر افسردہ ہوئے تھے۔ لیکن جمشید ماہا کا نکاح، صفیہ بیگم کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ سب لوگوں کے چہرے پر فکر پھیل گئی تھی۔ ہاں، وہ قانونی طور پر بھی ماہا کو واپس بلا سکتا ہے۔ فی الحال ماہا کا یہاں سے چلے جانا بہتر ہے، پھر ہم خلا کا کیس فائل کر دیں گے۔ جمشید خان کچھ سوچتے بولے۔ خلا کے نام پر ماہا کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر چلی گئی تھی۔ دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ اس کے پاس جانا چاہتی تھی، نہ الگ ہونا چاہتی تھی۔
ایسی خبر آئی ہے کہ جمشید خان اپنی بیٹی کو ملک سے باہر بھیج رہا ہے۔ قاسم ہاتھ میں بندی پٹی کو دیکھتے بولا۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا الیگزینڈر سے، جس کے لبوں پر سرد سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بھاگ رہی ہے تو کیوں نہ اسے روکا جائے؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا۔ قاسم نے چونک کر اسے دیکھا۔ مجھے کسی بھی قیمت پر وہ واپس چاہیے۔ اپنی پوری گینگ بلاؤ۔ کہو ڈیڈلی گینگسٹر نے بلایا ہے۔ انہیں پورے ملک میں ہر جگہ پھیلنے کو کہو۔ کوئی بھی چیز مجھے سڑک پر چلتی نظر نہ آئے۔ بند کر دو ہر راستے، حتیٰ کہ ایک سائیکل بھی نہیں۔ الیگزینڈر سرد سنجیدہ آواز میں بولا تھا۔ قاسم نے چونک کر پھر اسے دیکھا۔ کیا واقعی بدلے کے لیے یہ سب کر رہا تھا یا وجہ کچھ اور تھی؟ قاسم نے فون کیا۔ اگلے آدھے گھنٹے ہر چیز رک گئی تھی۔ وہ خود سڑک کے درمیان گاڑی کھڑی کر کے اوپر چڑھ کر بیٹھا تھا۔ لبوں میں سگار دبائے اس نے پوری سڑک کو دیکھا، جہاں گاڑیاں رکی ہوئی تھیں، اور پھر آدمیوں کو جو ہاتھ میں گنز اور رائفلز لیے کھڑے تھے۔ ہر کوئی خوف میں مبتلا ہوا تھا۔ پورا شہر بند ہے، وہ کہیں نہیں جا سکتے۔ قاسم نے اسے آتے اطلاع دی تھی۔ گڈ، کمشنر کو کال کرو۔ قاسم نے شانے تھپکتے وہ بولا تھا۔ سر اس بات میں ہلاتے جمشید خان کو کال کی۔ کیسے ہو سسر صاحب؟ وہ نارمل سے انداز اور عام سے انداز میں بولا تھا۔ دوسری جانب اس کی آواز سنتے جمشید خان کا خون کھول اٹھا تھا۔ ٹی وی پر وہ نیوز سن رہے تھے، جہاں ہر جگہ بتایا جا رہا تھا کہ ہر چیز بند ہو گئی ہے۔ گاڑی کے اوپر وہ بیٹھا، سر پر ہیٹ لیے کمشنر نے ٹی وی اسکرین کو دیکھا تھا، جہاں وہ گاڑی پر بیٹھا تھا اور اس کا چہرہ آدھا واضح ہو رہا تھا۔ میری بیوی سے تو بات کروانا ذرا، مجھے یاد آ رہی ہے اس کی، وہ لب دبا کر بولا تھا۔ ماہا کا سانس سوکھ گیا تھا۔ جمشید خان نے دانت کچکچائے تھے۔ یہاں کئی ایمبولینس بھی اٹکی ہوئی ہیں کمشنر، وہ بھویں سکیڑے بولا تھا۔ آنکھیں زور سے میچے جمشید خان نے فون اسپیکر پر لگا دیا۔ ماہا کو قطرہ قطرہ خود میں خوف اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ دوسری جانب وہ گہرا مسکرایا جو ماہا نے اسکرین پر دیکھا تھا۔ اچھے سے تیار ہو کر دلہن بن کر میرے گھر پہنچو، بٹر فلائی شوہر انتظار میں ہیں، کچھ حساب بھی تو نکلتے ہیں نا، وہ سر ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا۔ صفیہ بیگم نے ماہا کا بازو پکڑا تھا، جیسے وہ ابھی بھاگ جائے گی یا وہ اسے لے جائے گا۔ نہیں، ہرگز نہیں، ماہا لڑکھڑاتے لہجے میں بولی تھی۔ میری شرعی و قانونی بیوی ہو تم ماہا ماہل رانا، لے کر تو میں تمہیں ویسے بھی جا سکتا ہوں، لیکن وہ کیا ہے نا، اس صورت میں وہ جو تھوڑی سی شرافت ہے نا مجھ میں، وہ بھی ضائع ہو جائے گی۔ وہ سائیڈ اسمائل لبوں پر سجا کر بولا تھا۔ ماہا کا دل گھبرا اٹھا تھا۔ ٹی وی دیکھو، وہ پھر سے بولا۔ ماہا سمیت سب نے اسکرین کی جانب دیکھا، جہاں اس کے کئی لوگوں کو قبضے میں لیے ہوئے تھے۔ وہاں پولیس بھی تھی، لیکن لوگوں کو قبضے میں کرنے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ وہاں کئی ایمبولینس اٹکی ہوئی تھی۔ ماہا کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اگر میری جان مجھے نہ ملی تو کئی جانیں جائیں گی، مدھم لہجے میں بولا۔ ماہا کا سانس اٹک گیا تھا، آنسو گالوں پر لڑک آئے۔ اوکے، وہ اٹکتے لہجے میں بولی، اور اس نے فون بند کر دیا۔ وہ صفیہ بیگم کے ساتھ لگی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ایکسکیوز می، ان لوگوں نے نظر اٹھا کر دوسری جانب دیکھا تھا۔ وہاں ایک لڑکا شاپنگ بیگ پکڑے کھڑا تھا۔ وہ آگے آیا۔ ماہا رانا، وہ بولا تو ماہا نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ دوسرے لفظ پر اٹک گئی تھی۔ رانا، سسکی اس کے لبوں سے خارج ہوئی تھی۔ ماہا نے اسے دیکھا تو لڑکے نے وہ بیگ اس کی جانب بڑھا دیا۔ وہ دکھنے میں ایک اچھے شریف گھر سے لگ رہا تھا۔ میم پلیز چلے جائیں، میرے 5 سال کا بیٹا گن پوائنٹ پر ہے۔ لڑکے نے بیگ اسے دیتے آہستہ آواز میں ہلچا کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ ماہا کا دل درد سے پھٹ جانے کو ہوا تھا۔ وہ کس قدر شفافیت پسند تھا۔ ماہا پریشان نہیں ہو، تم جاؤ، تم میری بیٹی ہو، بہادری سے جاؤ، ہمت رکھو، اب ہم قانونی کارروائی کریں گے، بہت جلد تمہیں چھڑوا لیں گے۔ جمشید خان نے ماہا کے روتے وجود کو ساتھ لگاتے اثبات میں سر ہلایا۔ فی الحال اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ سچ سنور گئی تھی۔ گہرا سانس بھرتے اس نے خود کے عکس کو آئینے میں دیکھا۔ بلڈ ریڈ کلر کے لہنگے میں وہ حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ کالی آنکھیں جو کناروں سے سرخ ہو رہی تھی، سوگوار سے حسن میں وہ کسی کو بھی چاروں شانے جت کر سکتی تھی۔ ماہا چلو، آرزو نے اسے کندھوں سے تھاما تھا۔ وہ ضبط کر گئی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے فادر نے صبح کہا تھا وہ پولیس والے کی بیٹی تھی، وہ اتنی کمزور تو نہیں تھی کہ وہ اسے ڈرا سکی۔ گہرا سانس بھرتے اس نے چادر اٹھا کر خود کے وجود پر لپیٹ لی تھی۔ آرزو نے غمزدہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ لوگ باہر ہال میں نکل آئے تھے۔ صفیہ بیگم نے روتے ہوئے بیٹی کو دیکھا۔ وہ اسے روک رہی تھی، جبکہ جمشید خان نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا تھا۔
وہ ان کے سر پر ہاتھ رکھے کھڑے تھے۔ میم دروازے پر کھڑے آدمی نے نظر جھکا کر پکارا تھا۔ ماہا نے کسی کی جانب نہیں دیکھا، شاید اس کا دل نہ جانے پر آمادہ ہونے لگا تھا۔ اگر وہ کسی کی جانب دیکھ لیتی تو رک سکتی تھی۔ وہ باہر بلیک مرسڈیز میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرا اور ماہا نے فیصلہ کیا تھا وہ اس کا آخری آنسو ہی ہوگا۔ وہ اب نہیں روئے گی، ہرگز نہیں۔ گاڑی گھر سے دور ہوتی چلی گئی۔ ماہا نے دیکھا وہ واحد گاڑی تھی جو سڑک پر چل رہی تھی۔ وہاں جگہ جگہ آدمی کھڑے تھے۔ ماہا کا دل سوکھے پتے کے مانند لرزنے لگا تھا۔ گاڑی شہر سے قدرے دور ایک گھر کے آگے رکی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی۔ وہ گھر بہت شاندار تھا، بالکل کسی محل کی طرح، لیکن اس میں رہتا تو ایک بیسٹ ہی تھا جو ایک درندہ تھا، اور اب وہاں ایک پری قید ہونے جا رہی تھی۔ میم آپ رکیں پلیز، ایک آدمی نے اسے انٹرسٹ پر روک دیا۔ ماہا سانس روکے رک گئی تھی۔ وہ خود اندر چلا گیا۔ میم آ گئی ہیں سر؟ آدمی ایک کمرے کے باہر کھڑا ہوتے بولا۔ اندر لے آؤ، وہ سرد آواز میں بولا۔ باہر شہر کی حالت پھر سے نارمل ہو گئی، یوں جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ آدمی واپس آیا۔ ماہا نے اسے دیکھا اور اس کے کہنے پر وہ ایک کمرے کے سامنے رک گئی۔ وہ آدمی وہاں سے چلا گیا جبکہ ماہا نے دروازے کی نوب کو گھمایا۔ ہاتھوں میں پسینے آ گئے تھے۔ ڈر سے اس کا وجود کپکپانے لگا تھا۔ اس نے جو ہی دروازہ کھولا تو حیرت اور غم کی شدت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ سامنے وہ کسی لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا، اس کے بے حد نزدیک، اس کی گردن میں منہ دیے۔ ماہا نے دھندلائی نظروں سے اس دل چیر دینے والے منظر کو دیکھا تھا، جبکہ وہ لڑکی گردن سے 2 انچ کا فاصلہ رکھے ہوئے تھی۔ سرخ نظریں اٹھا کر اس نے سامنے دیکھا۔ اسی وقت 2 آنسو ٹوٹ کر زمین پر گرے۔ وہ شخص اذیت دینا خوب اچھے سے جانتا تھا۔ جاؤ، اس نے لڑکی کو اشارہ کیا تو وہ لڑکی ماہا کو ایک نظر دیکھتے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ جب ماہا اب بھی دروازے کے وسط میں کھڑی تھی۔ جب تم شوہر پر توجہ نہیں دو گی تو ایسا ہی ہوگا نا بٹر فلائی، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ اس گھر میں اب کوئی نہیں تھا سوائے ان دونوں کے۔ ماہا کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ قدم پیچھے لے جاتے وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ بھاگنے کی کوشش بھی مت کرنا، اس کے پیچھے لے جاتے قدموں کو دیکھ، وہ سرد وحشی لہجے میں بولا، جبکہ ماہا پیچھے کی جانب بھاگ گئی۔ چادر اتر کر زمین بوس ہو گئی۔ اسے کون سی خبر تھی؟ اسے تو بس یہاں سے بھاگنا تھا۔ کتنا خود کو مضبوط کیا تھا، لیکن دل کتنا نرم نکلا۔ اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر ہی موم بنتا تڑپنے لگا تھا۔ بٹر فلائی، وہ کمرے سے باہر نکلا اور ماہا آگے بھاگ رہی تھی۔ لہنگے میں پاؤں الجھا اور وہ فرش پر گر گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ الیگزینڈر 2 قدم کے فاصلے پر رک گیا، پھر جھک کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ شدت سے رو رہی تھی، دل پر سوئیاں چبھ رہی تھیں۔ تم تو کہتی تھی تمہیں مجھ سے محبت ہے، پھر اتنا رو کیوں رہی ہو؟ ماہا کو اپنے پاؤں میں شدید درد اٹھتا محسوس ہوا، جبکہ وہ آبرو اچکا کر بولا تھا۔ ماہا گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی تھی۔ وہ تو ماہا نے کہا تھا، دل تھوڑی نہ اس پر متفق تھا۔ الیگزینڈر نے جھک کر نرمی سے اسے بازوؤں میں اٹھایا۔ دلہن بنی وہ قہر ڈھا رہی تھی، دل بے قابو ہو رہا تھا، جبکہ ماہا کا وجود ہولے سے لرز رہا تھا۔ الیگزینڈر نے ایک کمرے میں جاتے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا، خود اس کے پاس سامنے بیٹھ گیا۔ ماہا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں درد، تکلیف دیکھ الیگزینڈر کا دل کانپ اٹھا تھا۔ وہ نظر چرا گیا۔ وہ آنکھیں ظالم تھیں۔ کیوں بلایا ہے یہاں؟ ماہا روتے ہوئے بولی تھی۔ الیگزینڈر نے آگے بڑھتے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ رو کیوں رہی ہو؟ میں نے تمہیں مارا تھوڑی ہے، وہ لبوں پر مسکراہٹ کھینچتے بولا تھا۔ ماہا نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا۔ جو وہ تھوڑی دیر پہلے کر چکا تھا وہ مارنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ یہ دل تمہارے علاوہ کسی کو چھونے کا خواہش مند نہیں ہے بٹر فلائی، اور میری اتنی جرأت میں اس کے خلاف بغاوت کروں؟ وہ آہستگی سے جھکتے اس کے بہتے آنسوؤں کو لبوں سے چن گیا۔ ماہا کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ اس کے لفظوں میں اٹک گئی تھی۔ وہ کتنا بڑا فراڈ تھا۔ بھاگ کر تم نے اچھا نہیں کیا۔ خیر پھر؟ وہ اسے دیکھتے نرمی سے بولا۔ ماہا کو لگا وہ نہ جانے اسے کیا سزا دے گا بھاگنے کی، لیکن وہ اس سے اس قدر نرمی برت رہا تھا کہ ماہا کو حیرت ہو رہی تھی۔ چلو کھانا کھاتے ہیں۔ ماہا کو اٹھاتے وہ کمرے سے باہر نکلا، جبکہ وہ سانس روکے اس کی اتنی نرمی دیکھ رہی تھی جو ماہا کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ کچن میں رکھے ایک چھوٹے سے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر اس نے ماہا کو اتار دیا۔ ماہا نے اسے دیکھا، وہ اب رو نہیں رہی تھی۔ الیگزینڈر نے فریج سے سامان نکالا اور اب وہ جلدی جلدی ہاتھ چلاتے کچھ بنا رہا تھا۔
ماہا حیرت آنکھوں میں گہرے اسے دیکھ رہی تھی جو اتنی مہارت سے کام کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اس نے ماہا کے آگے پلیٹ رکھی جسے ماہا دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے اس نے کیا بنایا تھا۔ منہ مت بناؤ، کھانا کھاؤ، وہ ہاتھ دھوتے کرسی پر بیٹھتے بولا تھا۔ بھوک تو اسے لگی تھی، خیر اگر وہ ناٹک کر رہا تھا تو ماہا اسے بعد میں دیکھ لے گی۔ اس نے چمچ اٹھا کر کھانا شروع کیا۔ اس کی آنکھ میں چمک دوڑ گئی، وہ جو بھی تھا کافی ٹیسٹی تھا۔ ماہا سب بھلائی کھانا کھا رہی تھی جبکہ الیگزینڈر آہستگی سے کھا رہا تھا۔ اس نے ماہا کو دیکھا جس کے چہرے پر بھی کھانا لگ چکا تھا۔ الیگزینڈر نے نفی میں سر ہلایا، چیئر سے اٹھتے آگے جھکا اور ماہا کے چہرے کو انگوٹھے سے صاف کیا تھا۔ ماہا ساکھ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جلدی کھاؤ، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ پھر وہ سنجیدگی سے اسے بولا تھا۔ ماہا نے چونک کر اسے دیکھا، دل میں تجسس پیدا ہوا تھا۔ وہ کھانے سے ہاتھ کھینچ گئی۔ پورا کھاؤ، وہ سرد نظریں اس پر رکھ کر بولا۔ اندر ایک خوف کی لہر پھیلی تھی۔ وہ پھر سے کھانا کھانے لگی تھی۔ بیڈ پر کتابیں پھیلائے وہ بیٹھی تھی۔ جب وہ صوفے پر بیٹھا، ہاتھ کی 2 انگلیاں لبوں پر جمائے اسے دیکھ رہا تھا۔ آرزو بار بار اس کی نظروں سے پزل ہو رہی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے یہی ہو رہا تھا، وہ نظریں ہٹا ہی نہیں رہا تھا۔ آرزو کبھی کتاب آگے کرتی تو کبھی سر جھکا لیتی، لیکن وہ معنی خیزی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ آخر مزید 15 منٹ ضائع کرنے کے بعد وہ بولی تھی۔ میں نے کیا کیا؟ وہ اٹھتے قدم اس کی جانب کیے، انجان بنے بولا۔ آرزو نے اسے گھورا تھا۔ ایسے آنکھیں پھاڑ کر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مجھے لوفر لگ رہے ہیں قسم سے۔ آرزو منہ بنائے بولی۔ اس کی گوہر افشانی پر دانیال نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا۔ تو میں اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں جس سے جان چھڑکتا ہوں میں، جس پہ اس کے پاس جاتے وہ اس کے روبرو کھڑے ہوتے بولا۔ آرزو بیڈ کے اوپر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی بات سنتے آرزو کا دل تیزی سے دھڑکتا، چہرہ سرخ اناری ہوا تھا۔ مجھ پر اتنا یقین ہے تمہیں؟ بیڈ پر بیٹھتے وہ اس کا ہاتھ کھینچتے اسے خود پر گرائے بولا۔ آرزو کو اپنا دل ہتھیلیوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ یقین تو ہے، لیکن میں تو اس نتاشا کو تھپڑ مارنا چاہتی تھی، کب سے کیسے چپک رہی تھی آپ کے ساتھ۔ آرزو اس کی ہلکی بڑی بیڈ کو چھوتے لب دبا کر بولی تھی۔ دانیال کا کیا کہا گونجا؟ مان لو کہ تمہیں جلن ہوتی ہے۔ ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر میں گرفت بناتے وہ آبرو اچکائے بولا تھا۔ آرزو نے اس کی تپش بھری سانسیں خود پر محسوس کرتے دل کو سنبھالنا چاہا تھا۔ جلے میری جوتی؟ ہرگز نہیں، میرے علاوہ آپ کو کوئی پسند نہیں کر سکتا، آرزو منہ پھلائے بولی تھی۔ دانیال اس کے اتنے کانفیڈنس پر اسے صراحتی نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ ایسا ہے تو شرط لگا لیتے ہیں پھر۔ دانیال اس کا چہرہ خود پر جھکائے اس کے لبوں سے لب رب کرتے مدھم آواز میں بولا۔ آرزو کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ تو کسی اور کے ساتھ برداشت نہ کرے، اسے اپنی ایگو بھی تو دکھانی تھی نا۔ ٹھیک ہے، وہ سر ہلا کر بولی۔ دانیال نے دانتوں تلے لب دبائے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں جلن ہوئی تو تمہیں وہی کرنا ہے جو میں کہوں گا، اور اگر تمہیں جلن نہ ہوئی تو تم میری ہر بات ماننا، وہ اس کی ناک لبوں سے چھوتے بولا۔ اس کی بات پر آرزو نے گھور کر اسے دیکھا۔ کتنے چالاک بن رہے ہو آپ، اگر مجھے جلن نہ ہوئی تو میں جو کہوں گی آپ کو کرنا ہوگا، آرزو انگلی اٹھائے بولی۔ دانیال نے سر اسبات میں ہلایا۔ ٹھیک ہے، گڈ لک، اس کے گال پر لب رکھتے وہ مسکرا کر بولتا۔ اس کی دھڑکنیں بڑھا گیا۔ آرزو نے اس کی چمکتی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ مجھے بھی بولو گڈ لک، کمر پر گرفت سخت کرتے وہ آرام سے فرمائش کر گیا۔ آرزو نے نفی میں سر ہلایا۔ نظریں جھکائے وہ لب کاٹتی رہ گئی۔ آج دوپہر تو خود ہی بول دیا تھا، وہ لب دبا کر بولا۔ آرزو نے نظریں اٹھا کر اسے گھورا۔ اگر تو مجھ سے شرماتی رہے گی، محبت ہاتھ سے جاتی رہے گی۔ اگر تو مجھ سے شرماتی رہے گی، محبت ہاتھ سے جاتی رہے گی۔ یہ جنگلی پھول میرے بس میں کب ہیں؟ یہ لڑکی یوں ہی جذباتی رہے گی۔ وہ اس کا چہرہ خود پر جھکائے کان کے قریب سرگوشی کرتے گرم لمس کان کی لو پر چھوڑ گیا۔ آرزو کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ سانس روک گئی جبکہ وہ مدہوشی میں اس کے گردن پر لب رکھ گیا۔ تو نہیں بولو گی گڈ لک پھر؟ وہ ٹھنڈی آہ بھرتے بولا۔ آرزو نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ محبت کا ایک الگ جہاں آباد تھا، وہ محبت جو اسے اپنے دل میں دھڑکتی محسوس ہو رہی تھی، وہ محبت جو اس کی دھڑکنیں بڑھا رہی تھی۔ آرزو لب کاٹ کر رہ گئی۔ ہیزل آنکھیں
شرم سے جھک سی گئی تھیں۔ آرزو نے بے ساختہ اس کی آنکھوں پر ایک ہاتھ جمایا اور جھک کر اس کے گال پر نرم گداس لب رکھ دیے۔ دانیال کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ گرفت ڈھیلی محسوس کرتے وہ وہاں سے اٹھتی باہر چلی گئی تھی۔ پیچھے وہ اب بھی بیڈ پر پڑا اس کے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ یہ کب کیوں لائے ہیں؟ یہ یہاں کیوں لائے ہیں؟ اندھیرے کمرے میں کھڑے وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ الیگزینڈر نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی تو کمرہ برقی کمکموں سے روشن ہو گیا۔ ماہا نے دیکھا اس پورے کمرے میں بس 2 تصویریں تھیں۔ ماہا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ لانگ کوٹ سے گن نکال کر اسے صاف کرتے اب سامنے رکھے قد آور آئینے پر فائر کر گیا۔ ماہا نے خوف سے سہمتے کانوں پر ہاتھ جمایا تھا۔ تم بار بار پوچھتی ہو نا کیوں کر رہا ہوں میں یہ سب، میں تمہیں بتاؤں گا، لیکن اس کے بعد مجھے میرے ایک سوال کا جواب چاہیے، وہ سرد لہجے میں بولا۔ اس کے لہجے میں کچھ تو تھا کہ ماہا ساخت سی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ یہ میری موم ہے اور یہ میری بہن، وہ بولا تھا تو اس کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی اذیت آ گئی۔ ماہا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ پہلی بار اس کے ایسے لہجے کو سن رہی تھی۔ ماہا نے تصویروں کو دیکھا جیسے وہ اپنی موم بتا رہا تھا، بہت خوبصورت تھی۔ تمہارے نانا نے مار دیا انہیں میری آنکھوں کے سامنے، میرے بابا پر جھوٹا الزام لگا کر، وہ بولا اور گن لانگ کوٹ کی جیب میں رکھ دی۔ آنکھوں میں ایک پتلی سی پانی کی لکیر تھی۔ ماہا نے دیکھا اس کی سبز کائی جمی آنکھوں میں پانی کی تہہ جمنے لگی تھی۔ نہیں، ماہا کے لبوں سے بے حد آہستگی سے نفی میں جواب نکلا، مگر کمرے میں اس قدر وحشت ناک خاموشی تھی کہ وہ مدھم آواز بھی الیگزینڈر کے کانوں میں ہتھوڑے کی مانند پڑی تھی۔ اس نے غصے اور وحشت سے ماہا کو دیکھا۔ اسے لگا وہ خود پر قابو کھو دے گا۔ سچ ہے یہ، وہ دانت پیستے بولا۔ اس کی سبز آنکھوں میں سرخی دوڑنے لگی تھی۔ قدم ماہا کی جانب بڑھاتے وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ماہا حیران کن نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری ماں چیختی رہی، لیکن تمہارے نانا نے سب برباد کر دیا میرے سامنے۔ میری آنکھوں نے وہ دلسوز منظر دیکھا۔ وہ شدت گریہ سے بولا تھا، لہجہ غم سے تر ہوتا بھاری ہو گیا۔ وہ لب بھینچ گیا جیسے خود کو ہمت دے رہا ہو۔ میرے بابا جونیئر تھے تمہارے نانا سے، لیکن وہ کئی مشن میں ساتھ کام کر چکے تھے اور جلد میرے بابا سب کی نظروں میں آنے لگے۔ فیض خان کو شاید تبھی حسد ہوا تھا شیراز رانا سے۔ سب ٹھیک تھا۔ میری مما، میری چھوٹی 5 سالہ بہن، ہم سب خوشی سے رہتے تھے۔ پھر ایک دن سب برباد ہو گیا۔ میرے بابا پر الزام لگایا گیا ملک سے غداری کا، اور الزام لگانے والا فیض خان تھا، الیگزینڈر بولا، اور کرب کی کئی لکیریں اس کے چہرے پر پھیل گئیں۔ وہ آنکھیں زور سے میچ گیا جیسے وہ دردناک لمحے واپس سے اس کے سامنے چلنے لگے ہوں۔ میرے بابا کی ترقی شاید ان سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ بڑے آفیسرز میرے بابا کی طریقوں کو زیادہ اہمیت دینے لگے تھے۔ پورے عملے میں شیراز رانا چھایا ہوا تھا۔ بہت بہادر تھے میرے بابا۔ میں 15 سال کا تھا جب ان پر الزام لگا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے میرے بابا نے کتنا کہا تھا فیض خان سے، وہ ایسے نہیں ہیں، انہوں نے کوئی انفارمیشن لیک نہیں کی ہے، جو بھی ہے انویسٹیگیشن کی جائے۔ لیکن فیض خان، ہاں، وہ زور سے ہنسا۔ ماہا کو لگا جیسے اس کا دل درد سے بند ہو جائے گا۔ وہ ہنس نہیں رہا تھا، وہ رو رہا تھا۔ وہ ہنسی تھوڑی تھی، وہ چیخیں تھی رونے کی۔